بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے تو سب سے پیچھے ہے، پہلے امتیں گزر چکی ہیں، زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، اور مرتبے کے لحاظ سے امت محمدیہ سب سے آگے ہے، یعنی سب سے افضل ہے۔ اور افضل کے لیے لفظ وسط قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اس کا معنی بنتا ہے بہترین۔ تو بہترین کے لیے عربی میں جو بھی لفظ استعمال آتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے وسط۔ یہاں فرمایا وسطا لتکونوا شہداء، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت فرمایا ہے۔ مسلمان دنیا میں بھی گواہ ہیں اور آخرت میں بھی مسلمان گواہ ہوں گے۔ کیسے؟ دنیا میں اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن اور کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، کہ مسلمان کسی مسلمان کی گواہی دے عدالت میں تو مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے، اگر مسلمان کسی کافر کی گواہی بھی دے عدالت میں تب بھی قابل قبول ہے۔ اور جو کافر ہے، کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں یا مسلمان کے خلاف کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، زندوں کے حق میں بھی معتبر ہے، جس طرح عدالت میں اس امت کے مردوں کے حق میں بھی گواہی معتبر ہے۔ حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، صحابہ کرام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے ان کی تعریف کی، حضور نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی، حضور نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا واجب ہو گئی؟ تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، برائی بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہوگی، تو کیا چیز واجب ہوگی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ مسلمانوں تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو زندوں کے حق میں بھی مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے، مردوں کے حق میں بھی مسلمان کی گواہی قابل قبول ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی جنازے پر آپ پہنچیں تو اس کے لیے تعریفاتی کلمات کہا کریں، اس کے عیوب کو چھوڑ کر اس کی اچھائیاں بیان کیا کریں۔ تمہاری اچھائی بیان کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام اولین اور آخرین آخرت کے دن جمع ہوں گے۔ کفار سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ڈرانے والا آیا تھا، کوئی احکام پہنچانے والا آیا تھا؟ تو کافر انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ حضرات انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا
تو وہ عرض کریں گے کہ اے باری الہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ پہنچا دی۔ اس بات پر انبیاء کرام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ اے نبیو، تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہارے پاس دلیل ہے کوئی؟ کافر تو انکار کر رہے ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو انبیاء کرام عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہی دے گی۔ یہ امت پیغمبروں کے حق میں بھی گواہی دے گی کہ اے بار الہ انہوں نے تبلیغ پہنچا دی ہے۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، ان کو کیا معلوم کہ نبیوں نے ہمارے پاس پیغام پہنچا دیا۔ تو امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ اے محبوب کی امت، تم بتاؤ تم پہلے والے نبیوں کی گواہیاں کیسے دے رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ کو بھیجا، تم نے ہماری طرف قرآن پاک کو نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے کامل طریقے سے تیری تبلیغ کے فرض کو ادا کر دیا ہے۔ پھر سید الانبیاء سے آپ کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے بار الہ میری امت سچ کہہ رہی ہے کہ تیرے نبیوں نے تیری تبلیغ کو پہنچا دیا۔ تو قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے پتہ چلا کہ گزشتہ انبیاء کرام نے تبلیغ کا فرض ادا کر دیا ہے۔ جب حضور نے فرض ادا کر دیا اور حضور سب کی تصدیق فرمانے والے ہیں تو یقیناً گزشتہ انبیاء نے بھی فرض ادا کر دیا۔ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ یعنی ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اگر زندہ ہوں تو زندوں کی گواہی بھی ہماری قابل قبول ہے، اگر ہم مردوں کی گواہی دیں تب بھی قابل قبول ہے، ہم دنیا میں کسی کے گواہ بنیں تب بھی قابل قبول، ہم آخرت میں کسی کے گواہ بنیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ یہ شرف ہے امت محمدیہ کا۔ وجہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وقت فرمایا کہ یہ بہترین امت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین دیں گے، اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے وجہ خلاف شرع کلمات زبان سے نکالتے ہیں اور ناحق لعن طعن کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت ایسے لوگ شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہر بندے کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ہماری زبان سے گواہی لوگوں کے حق میں قابل قبول ہونی ہے۔ اگر ہم زبان کے اعتبار سے غیر معتبر رہے تو پھر کوئی گواہی نہیں ہوگی اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے سے واقف اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے، اور آپ کو لوگوں کے گناہ بھی معلوم ہیں، لوگوں کے ایمان کی حقیقت بھی معلوم ہے، اور حضور کو لوگوں کے اعمال، لوگوں کی نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق، یہ نور حق سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم جو رکوع کرتے ہو، جس طرح میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور تو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور نگاہیں آگے کی طرف ہوتی ہیں، یہ پیچھے کی طرف کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہ نگاہ نبوت اور فیضان نبوت ہے۔ اللہ نے جو آپ کو وہ علوم حقیقی عطا فرمائے ہیں، اس کے ذریعے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تمام معاملات سے واقف ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی طور پر ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک آیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہمیں حضور کی وجہ سے پتہ چلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو حضور کی گواہی کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح بہت ساری معاملات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے بارے میں جس طرح صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، اہل بیت اطہار کے فضائل، ازواج مطہرات کے فضائل بیان کیے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے زمانے کے لوگوں کے فضائل بیان کیے، جیسے حضرت اویس قرنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
آپ کے زمانے مبارک میں تو تھے، لیکن بعد میں بھی حضرت اویس قرنی حیات رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل بھی بیان کیے، اور پھر حضرت امام مہدی کے فضائل بھی بیان کیے جو قرب قیامت آئیں گے۔ تو جن کی فضیلتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ہم سب بھی ان فضیلتوں کو جانتے ہیں، کس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور ان کے بارے میں یہ کلمات کہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے، یعنی قبلہ تبدیل ہوا تو کامل ایمان لوگوں نے بڑی خوش دلی سے اسے قبول کیا، لیکن منافقوں پر بہت بھاری پڑا کہ وہ بہت پریشان ہو گئے، اور کئی لوگ تو ایسے تھے جو کمزور ایمان والے تھے وہ تو اسلام سے ہی پھر گئے۔ قبلہ تبدیل ہوا، لوگ اسلام سے ہی پھر گئے، منافقین نے تو واویلا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ادھر قبلہ ہو پھر ادھر قبلہ بنا دیا جائے، مختلف باتیں کی اور اعتراضات کیے، لیکن جو کامل ایمان والے تھے انہیں یہ کہا گیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ قبلے کی تبدیلی کے وقت رسول اللہ کی پیروی کون کرتا ہے۔ حضور اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ ادھر منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، حضور نے اپنا رخ پھیرا تو کون ہے جو حضور کی اتباع کرتے ہوئے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا تھا، لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا۔ جو کامل مومن تھے وہ تو اتباع کرنے والے تھے، کوئی ایمان سے پھیر گئے اور کوئی منافق ہو گئے۔ بہرحال کفار کو اور خصوصاً یہودیوں اور اسرائیلیوں کو اب تک یہ چیز ہضم نہیں ہے کہ بھئی بیت المقدس قبلہ تھا اور پھر کعبۃ اللہ قبلہ بنا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کا امتحان لیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اللہ رب العالمین یہ پرچار کرانا چاہتا تھا کہ کامل ایمان والے وہی ہیں جو میرے محبوب کی اتباع کریں گے۔ اور اس سے نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک میں اسے ایمان والا فرمایا گیا کہ جو رسول کی اتباع کریں، اور اس وقت حضور نماز میں تھے، نماز میں بھی رسول اللہ کی اتباع اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے کفر اختیار کیا ہے۔ یعنی جو نماز ادا کرتا ہے اللہ کی عہد پر ہے، جو نماز چھوڑتا ہے گویا کہ وہ کفر اختیار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اسلام کی نشانی نماز ہے، جس نے نماز کے لیے دل و دماغ کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط کو اس کے وقت پر اور اس کی سنتوں کے مطابق ہمیشگی اختیار کرتے ہوئے عمل کیا تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو نماز ایمان کی نشانی، نماز کو صحیح پڑھنا یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔